اچھا اب بات آ گئی باقی ایسٹس کی. کہا گیا کہ جی اب باقی ایسٹس اس کی لیٹسٹ آپ نے ایویلیویشن کروائی ہے. روزویلٹ ہوٹل ہو گیا, دوسرا آپ کا اسپرائٹ فرانس والا اینڈ آل دیز تھنگس, ان کی ویلیو کیا ہے اس وقت جو اس ڈیل اچھا میں وہ ہم نہیں کروا سکتے ہیں بیکاز وہ جو ایسٹس ہیں وہ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی میں ہولڈ کو کے اندر ہیں, تو وہ پرائیویٹائزیشن کے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں کروا سکتے ہیں. لیکن میرا اپنے خیال ہے اسپیشلی روزویلٹ از دا اونلی تھنگ وی آر ورکنگ آن, اور روزویلٹ کے اندر انشاءاللہ اگر ہم نے جوائنٹ وینچر اسٹرکچر ہمارا جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وی آر ایبل ٹو اسٹرکچر اٹ پراپرلی, اور اگر اچھے پارٹنر کے ساتھ ہو گیا تو اس سے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کو بہت ویلیو ملے گی. لیکن اس کے اوپر ویزیبلٹی ویلیویشن کرنٹ پہ مجھے اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس وہ چیز ہے نہیں. اس کی کوئی ٹائم لائن کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ کب تک کچھ ہو سکتا ہے؟ جی روزویلٹ فرینکلی ٹو بی ویری آنیسٹ ہمارے 2-3 ماہ اس میں ضائع ہو گئے بیکاز ہمارے جو ایڈوائزرس تھے جے ایل ایل بہت ہی اچھا کام چل رہا تھا. ٹرانزیکشن اسٹرکچر ہم نے ان کے ساتھ فائنلائز کیا, کیبنٹ سے اپروول کروا لی کہ ہم جوائنٹ وینچر کریں گے. اس پلاٹ سچ اے پرائم لینڈ کہ بے حساب ہمارے پاس اس وقت انٹرسٹ ہے اس کے اندر بے تحاشا. 2 بہت لارج کمرشل بینکس گلوبل اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں پرچیز کرنے میں, لیکن اگر ہم نے اسے بیچ دیا پلاٹ کو تو ہمیں کم پیسے ملیں گے اور ملک کا نقصان ہوگا. ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ہمیں اس اسٹرکچر کو گرا کے کسی یو ایس بیسڈ ریئل اسٹیٹ اینٹیٹی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے اس پہ ہائی رائز بنانا چاہیے تاکہ ہمارا گورنمنٹ کا اس میں 50% ایٹ لیسٹ اسٹیک ہوگا, بٹ دا پراپرٹی ول بی ورتھ اے لاٹ مور. سو دیٹس ہاؤ گورنمنٹ کین میک رفلی 2 to 2.5 times دا منی. یہ 4-5 سال کی محنت ہے لیکن اس سے ملک کا بہت فائدہ ہو جائے گا. دیٹس واٹ وی آر ورکنگ آن. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ جین کے اینڈ تک اپنا نیا ایڈوائزر اپوائنٹ کر لیں, یا لیٹ سے مڈ فیب تک مڈ فیب ہو جائے گا, مڈ فیب تک اپوائنٹ کریں اور انشاءاللہ 3rd quarter نیکسٹ ایئر میں اس کی اسٹرکچرنگ جوائنٹ وینچر سب فائنلائز کر لیں. بٹ آفٹر دیٹ دا ورک آف دا ریکنسٹرکشن آف دا بلڈنگ اینڈ ہائی رائز ول ٹیک 5 years. آپ کو میں ایک سوال کر دوبارہ لے کے جاؤں گا. جب آپ نے کہا کہ لاسٹ ایئر بھی یہی تھا کہ 85% کمپنی میں ہی ڈال دیا جائے گا, یہ جو 92.5 کا فیصلہ ہوا کہ 92.5% واپس کمپنی میں ڈال دیا جائے گا جو بھی اس کی بڈ ویلیو ہوگی, یہ ایگزیکٹلی کب ہوا اینڈ وائی؟ یہ ریشو کیوں بڑھائی گئی 85 سے 95.2 کیوں آئی, اور یہ ایگزیکٹلی فیصلہ ہوا کب اور کیوں؟ اوکے 2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم نے یو آئی پبلش کیا تھا تو اس وقت بھی جیسے میں نے کہا کہ بڑا کلیئر تھا, کوئی بھی آ سکتا تھا اس کے اندر اور سب کو معلوم تھا کہ اس کی ویلیو رفلی کتنی ہوگی. کیونکہ آپ کسی طریقے سے بھی کریں, آپ 85-15 کریں, 80-20 کریں, 90-10 کریں, 92.5 7.5 کریں, جو اینٹیٹی کی ویلیو ہے وہ تقریباً 50-55 بلین کے قریب ہی ہونی تھی. اب اس کو آپ کس طریقے سے اسٹرکچر کرتے ہیں, خالی دیٹس دا اونلی کویسچن, پہلی بات. دوسری بات, ہم نے یہ جو نیگوسیشن کی بڈرز کے ساتھ, یہ نیگوسیشن بڑی ایکسٹینسو ہماری ہوئی سپٹمبر, اکتوبر, نومبر کے اندر. ان 3 اکتوبر نومبر میں زیادہ ہوئی. اکتوبر نومبر کے اندر ہم نے کی. بڈرز کی یہ آس تھی کہ ہم 75% لیں گے تو 100% پورے کا پورا پیسہ ہم اینٹیٹی میں ڈالیں گے, ہم گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ لاسٹ ٹائم جو ہم بڈنگ میں نہیں آئے تھے, لاسٹ ٹائم لکی گروپ جو ہے لاسٹ ٹائم بھی بڈنگ میں انٹرسٹڈ تھا, عارف عویز صاحب تھے لیکن وہ شروع میں چلے گئے تھے. تو ان کا پوائنٹ تھا کہ لاسٹ ٹائم جو ہم آگے نہیں ہیں اس کی 3 وجوہات تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایکویٹی نیگیٹو رکھی تھی جو ہم نے پازیٹیو کر دی اس بار 9 بلین. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے جی ایس ٹی کے اوپر ایگزیمپشن ہمیں نہیں دلوائی تھی. اور تیسرا ان کا پوائنٹ تھا کہ آپ نے جو 15% گورنمنٹ کو اور 85% جو اینٹیٹی میں تھا وہ میں ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو دے وانٹڈ کہ 100% اینٹیٹی میں جائے. ہم نے ان کے ساتھ بڑا نیگوسیشن کیا اس کے ساتھ, اور پھر نیگوسیشن کے بعد یہ نمبر ارائیو ہوا 92.5 اور 7.5 کا. اچھا ایک چیز اور بتا دیجئے کہ اب جب یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی پی آئی اے, اینڈ ہوپ فلی اگر یہ 25% بھی چلا جاتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جی جو یہ کارٹیلز بنے ہوئے ہیں جیسے سیمنٹ میں بنا ہوا ہے, جیسے شوگر میں بنا ہوا ہے, یہ فیئر ریگولیشن وغیرہ کو کون مانیٹر کرے گا؟ اس وقت تو جو پاکستان میں کرائے بھی ہیں, جس کا جو دل کرتا ہے بڑھا دیتا ہے, جو مرضی اوپر نیچے کرتا ہے. اس کے بارے میں کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس میں؟ گریٹ کویسچن. دیکھیں اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ ہمارے یہاں جنرلی ایز اے کنٹری ہمارا ریگولیٹری انوائرمنٹ ویک ہے اور ہمارے ریگولیٹر بھی ویک ہیں. لیکن کچھ ریگولیٹر اسٹرانگ ہیں, اینڈ فرینکلی آئی ووڈ سے کہ سول ایویشن سو فار ان ٹرمز آف سیفٹی اینڈ ادر ریگولیشن ہیز ڈن اے گڈ جاب. تو سول ایویشن ول کنٹینیو ٹو ریگولیٹ دیم. اگر کوئی بہت ایگزوربیٹنٹ پرائسنگ ہوگی تو پھر وہ اس کو دیکھیں گے. کمپٹیشن کمیشن obviously is there to look at the cartelization. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے
کہ اس پرائیویٹائزیشن کے بعد یو ول سی مور پرائیویٹ سیکٹر ایئر لائنس کمنگ ان ٹو دس اسپیس اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جی ایس ٹی والی چیز تمام ایئر لائن سے ہٹ جائے. If the playing field is made level, if the playing field is made level. Yeah. I agree. دیکھیں یہ ہٹنا چاہیے. سیکنڈلی پاکستان میں اس وقت اور ایک مجبوری بھی ہے کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن ہمیں ایک سرٹن لیول پہ رکھنا ہے, لیکن یہ جو ہم نے ایف ای ڈی جو ہمارے بزنس کلاس ٹکٹس کے اوپر ہے یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اور لوگ بڑا مس یوز کرتے ہیں. آئی مین وی نو کہ لوگ اکانومی کلاس ٹکٹ ایشو کرواتے ہیں اور پھر پلین میں جب انٹر ہو رہے تو بزنس کلاس میں اپگریڈ کرا لیتے ہیں, کاؤنٹر پر ٹیکس اوائڈ کرتے ہیں. بٹ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تھوڑا سا اگر ہم صحیح کر لیں تو یو ول سی کہ زیادہ ایئر لائنس آئیں گی اور کمپٹیشن بڑھے گا انشاءاللہ پاکستان میں ایئر لائن اسپیس کے.